جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ قمر صاحب، آپ وقت نکالیں میرے لیے۔ آپ کے پاس تو ساسو جی آ رہے ہیں جسے ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں ان کی تشریف آ ساسو رہی جی آتے رہتے ہیں اور ہم بھی ساسو جی کے پاس آتے رہتے ہیں۔ جی کوئی یہ ڈاکٹر صاحب اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب تو جیسے کہتے ہیں نا، یہ اس طرح کے مہمان ہو گئے ہیں جو آئے تو پتہ نہیں لگتا ہی آئے ہوئے ہیں۔ اینی وے، آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم اور نمسکارم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آج ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک سینسٹیو سا ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ترکی اور ٹرکی اینڈ ڈنمارک کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، اور سویڈن میں جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ قرآن کا جلایا جانا وہاں پہ، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور پھر جو ٹرکی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ وی وانٹ لیٹ دیم ٹو بی ان نیٹو، یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یورپ کے اندر؟ ہاؤ ڈو یو ویو دس کہ سویڈن جو ہے وہ اس کے بارے میں ترکی جو ہے وہ اپنی حمایت وہ کہہ رہے ہیں اردگان نے کہا توقع نہ رکھیں، اور سویڈش گورنمنٹ جو ہے دے الاؤ پیپل کہ وہ دے کین برن قرآن۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس، واٹ آر دیز ڈیولپمنٹس؟ یہ کیا ہے، کیا بیسیکلی بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں اس پہ۔ دیکھیے، دیر آر مینی انڈر کرنٹس آف پالیٹکس اس میں چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یورپ جو ہے سو پھنس گیا ہے بیکاز آف اٹس ویلفیئر پالیٹکس، ایک ایسے سچویشن میں جہاں پر ان کی، بیکاز وہ بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، دے نیڈ اے لاٹ آف پیپل ٹو ورک اینڈ پے ٹیکسز۔ آپ کو پتا ہے 30-35 گھنٹے پر ہفتہ کام کرتے ہیں بیلجیم جیسے ملک میں، کہیں بھی 40 گھنٹے ہفتے میں نہیں کام کرتے۔ بہت جلد کم عمر میں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، بہت ہیوی پینشنز ملتے ہیں ان کو، فری ایجوکیشن ہے، فری ہیلتھ کیئر ہے، اور صحت اچھی ہوتی جا رہی ہے جس سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھتے جا رہی ہے۔ سب کے سب 80-90 تک زندہ رہ رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں 50 سال 60 کے بعد سے۔ تو 30-40 سال تک ان کو بٹھا کے کھلانے کے لیے دے نیڈ اے لاٹ آف ورکرز۔ اور پھر ان کی جو فرٹیلیٹی ریٹس ہے، ہر پاپولیشن کو اگر آپ کو مینٹین کرنا ہے نا، جیسا کہ اب امریکہ کا پاپولیشن از اباؤٹ 350 ملین، اگر اس پہ ہی مینٹین کرنا ہے دین ایوری وومن شوڈ ہیو 2.1 چلڈرن، اس کو ریپلیسمنٹ ریٹ آف فرٹیلیٹی۔ یورپ کا 0.8 ہو گیا ہے، یعنی وداؤٹ امیگریشن دیئر پاپولیشن ول گو ڈاؤن۔ اور کہاں پہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ وہ مسلم دنیا میں، مڈل ایسٹ میں۔ تو ان کے سارے اگر یہ پورے ایسٹرن یورپس کو بھی لے لیں تو پھر ان کو بچے گے بھی نہیں لوگ۔ سو دے آر اسٹک ود دس سچویشن آف گیٹنگ مسلم امیگرینٹس۔ اس لیے جرمنی نے نا بھاگ کے سیریا سے 1 ملین لے لیا تھا نا، یاد ہے آپ کو جب سیریا کے ریفیوجیز آئے تھے، they took in one because they need the workers to support the welfare state۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تم یہاں آ جاؤ اور ہمارے ریسزم برداشت کرو، اپنا مذہب چھوڑ دو، اپنا کلچر چھوڑ دو، صرف بیسیکلی روبوٹس کی طرح ہمارے فیکٹریز میں کام کرو، ہمارے لیبر پنتی کرو۔ وہ نہیں ہو رہا ہے، مسلمان اپنا دین نہیں چھوڑ رہے ہیں، so they are not giving up their religious identity and they are not absorbing جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، ویلیوز ہے یورپ کے اتنی آسانی سے۔ سو جو اسیمیلیشن کا پرابلم ہو رہا ہے اس سے وہ پریشان ہے کہ ہماری جو نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ بدل جائے گی۔ اب انگلینڈ کو ہی دیکھ لیں، پرائم منسٹر ہندو ہے، لندن کا میئر مسلمان ہے، اور دونوں گورے نہیں ہیں۔ دس از گوئنگ ٹو بیکم مور اینڈ مور کامن ان یورپ، اور اس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ مطلب دے آر تھنکنگ کہ ان کے جو پریویلیجز ہیں وغیرہ، وہ فریز سنا ہے نا، آئی وانٹ مائی کنٹری بیک والی بات ہے جو ٹرمپ کے سپورٹرز۔ تو ہر جگہ اس طرح کے کنزرویٹو، رائٹ ونگ، ریسسٹ پاپولیشن بڑھ رہا ہے ہر ویسٹرن کنٹریز میں۔ اور یہ جو ہے سو ابھی تو مسلمس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ تو میکسیکنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دین دے ول بگن ٹو ٹارگٹ ایوری بڈی جو فارنرز ہیں، بیکاز فارنرز آر آلسو آؤٹ پرفارمنگ دیم نا، ان سے بہتر لائف سٹائل رہ رہے، ہمارے ملک میں آ کے ہم سے زیادہ بہتر رہ رہے ہو، پھر اپنی ریلیجن کی چیزیں کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے وہ سارا فرسٹریشن وہ اس میں نکالتے ہیں، اسلاموفوبک ایکٹیویٹیز میں، قرآن جلانا یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا۔ ڈنمارک میں ہی کارٹونز پہلے چھپے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کی جو نفرت اور بھڑاس ہے اس کو ایک ایونیو مل جاتا ہے،
دوسری چیز یہ ہے جب مسلمان جاہلانہ طور پہ رسپونڈ کرتے ہیں تو ان کو بتانے کی چانس، دیکھو یہ کیسے پاگل لوگ ہیں، لک ایٹ دیم ہاؤ بیربیرک دے آر، اس لیے امیگریشن روکو ان کی طرف سے وغیرہ۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بریکسٹ جو ہوا تھا اٹ از مسلم مائگریشن کی وجہ سے ہوا تھا، دے وانٹڈ ٹو کٹ آف فرام یورپین پالیسیز آف مائگریشن۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وچ آر ان ڈیموکریٹک، ان کو بس اسلام کا یہ شوشہ جب بھی چانس ملتا ہے وہ مس نہیں کرتے، یو نو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ترکی نے غازہ کو اڈاپٹ کر لیا تھا 10 سال تک، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وغیرہ، آپ کچھ نہیں کیا، غازہ کی امپروو نہیں کیا، فلسطینیوں کی لائف سٹائل کو امپروو نہیں کیا، اب وہ سرنڈر کر کے پھر اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ نارملائز۔ سو اب الیکشن آ رہے ہیں ٹرکی میں بھی، دے نیڈ دیز ریلیجیس فرور کو چڑھا کر نا اپنی پبلک کو اپنی طرف لے کر آئیں، کنزرویٹو جو ووٹرز ہیں پارٹیز ہیں۔ سو اور دوسرا چیز یہ ہے کہ یہ جو یورپین کنٹریز میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹرکی الاؤز ڈوئل سٹیزنشپ، تو اگر آپ کسی بھی ملک میں آپ ٹرکش سٹیزن ہو تو یو کین اسٹل ووٹ ان ٹرکی، لیکن وہ ملکوں میں دے ہیو فریڈم آف اسپیچ، تو آپ اردوغان کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، جوکس بھی بول سکتے ہیں، کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، جو آپ ٹرکی میں نہیں کر سکتے۔ سو ڈائسپورا میں جو کرٹیسزم ہوتی ہے پھر وہ تھرو سوشل میڈیا ٹرکی میں پہنچ جاتی ہے، تو وہ بند کرانا چاہ رہے ہیں۔ سو اردوغان از ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو انفلوئنس۔ یہاں پہ بھی انہوں نے بہت ٹرائی کیا تھا امریکہ میں، جب محمد علی جو باکسر تھے یاد ہے ان کا جب انتقال ہوا تھا، ہی ٹرائی ٹو ٹیک اوور دا ہول فیونرل پروسیشن، جو فیونرل کے جو ریچولس تھے اس پہ وہ قبضہ کر کے تقریر وقریر کرنا چاہ رہے تھے، اور جو کعبے کا کپڑا ہے وہ لے کر آئے تھے تاکہ محمد علی کی وہ خبر پر یا ان کی باڈی پر بچھائیں، بٹ لکیلی جو ان کی فیملی تھی they did not allow him to make it a political spectacle۔ اور پھر اس کے بعد سے تو اب وہ آتے نہیں ہیں یہاں پہ امریکہ میں، نہ تو امریکن مسلمس ان کو اتنا بھاؤ دے رہے ہیں، نہ امریکہ ان کو اتنا بھاؤ دے رہا ہے۔ لیکن جب ایک وقت تھا where he was all over here، ہر وقت آتے رہتے تھے، یہاں سے بسز بھر کے ہمارے پاس سے لے کے جاتے تھے۔ سو ڈائسپورا کی یہ پالیٹکس ہے، اور یہ بندے نے he has given an opportunity to Turkey to use it against the Swedish government and Danish government۔ آپ کو پتا ہے جب سویڈن نے ریکویسٹ کیا تھا کہ to join NATO، Turkey was the only country which was objecting، کیونکہ سویڈن has been very sympathetic to the opposition، وہ کرڈز وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو I have a feeling کہ یہ بہت ہی زیادہ سختی سے پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سویڈن کو کہ اٹ چینجز اٹس پالیسیز، اور یہ ایک بہانہ مل گیا ان کو کہ آپ ہمارے ریلیجیس سمبلس کو اس طرح سے انسلٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہی بندہ تھا وہاں پہ، ایسا ہے بھی نہیں کہ بہت سارے لوگ جلوس میں آئے، اٹ واز ناٹ لائک اے بگ تھنگ، اینڈ اس کو اتنا جیک اپ کیا ہوا ہے۔ تو پبلک نان ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں یہ اس طرح مینیپولیشن آف دا پبلک بہت زیادہ ہوتا ہے، مسلم ورلڈ پہلے فلسطین کے مسئلے کو اسی طرح یوز کرتی تھی، اب یہ قرآن برننگ وغیرہ، اور یہ دس ہیز بیکم اے بگ ایشو ان دا ویسٹ آلسو۔ آپ کو پتا ہے کہ گوانٹانامو وغیرہ میں قرآن کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی تھی، اٹ واز ٹریٹڈ ویری بیڈلی اینڈ ابیوزڈ ایز اے وے آف ٹارچر کے طور پہ۔ تو ویسٹ میں اب پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بدتمیزی کرنا عام مسلمان کے لیے ٹارچر ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی مینیپولیشن ہو رہا ہے یہ۔ سو آئی تھنک مسلمس ہیو ایٹ لیسٹ بیہیوڈ، پروٹیسٹ پیسفل ہوئے ہیں جہاں جہاں ہوئے ہیں، دیر ہیونٹ بین اینی ایسا وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں، اور زیادہ تر پروٹیسٹ مسلم کنٹریز میں زیادہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں کم۔ سو دوز آر آلسو انڈیکیٹرز کہ پبلک ایٹ لیسٹ ویسٹ میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دس از اے پرووکیشن وچ شوڈ ناٹ ہیو بین گیون دس مچ اٹینشن۔ اگر ترکی کی گورنمنٹ اس کو اتنا نہیں اچھالتی نا، یہ اتنا نہیں اچھلتا یہ مسئلہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اس میں ایمرج ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ترکی ہے اس نے وہ کیونکہ دے ہیو اے ووٹ فار دا نیٹو اگر وہ سویڈن آتا ہے،
یہ عرب ورلڈ اس کو کتنا نہیں اچھالتی ہے، اینڈ وائی ٹرکی ہی سارا وہ لینے کی کوشش کرتا ہے؟ ڈو یو بلیو جیسے فار ایگزامپل وہ ٹرکی کا نام چینج کر رہا ہے، وہ بلکہ کر دیا ہے، یہ بیسیکلی اردگان کا پرابلم کیا ہے؟ واٹ از ہز پرابلم؟ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنی وہ آٹومن امپائر کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے، یا کہ وہ اس کو کنفیوژن کیا ہے اس کو؟ آپ اگر لاسٹ الیکشن دیکھیں تو اے کے پی کو کچھ 40% ووٹ ملے، اردوگان کو 50+% ووٹ ملے، لیکن جو اردوگان کا جو ووٹ ہے، جو ڈفرینشیل ہے نا، وہ 10-15% کا، جو اے کے پی سے زیادہ ووٹ جو اردوگان کو آتے ہیں، وہ ایم ایچ پی نام کی ایک پارٹی ہے جو نیشنلسٹ پارٹی ہے، ٹرکش نیشنل. سو اردوگان از ناؤ یوزنگ اے مکسچر cocktail آف کنزرویٹو ریلیجن اینڈ نیشنلزم، ٹرکش نیشنلزم. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لوں گا، بٹ ون آف دا ٹاپ لیڈرز آف ٹرکی کی آفس میں گیا تھا، تو ان کے آفس میں 3 مصطفیٰ کمال پاشا کے 3 تصویریں تھیں، ایک طرف کھڑکی، 3 طرف. تو میں بولا یار یہ نکالو یہاں سے، کہ کب تک چلے گا یہ مسئلہ. تو اس نے کہا کہ پہلے ہم کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا پڑے گا مصطفیٰ کمال پاشا کو، پھر اس کے بعد دیواروں پہ سے نکالیں گے. بٹ ہمت نہیں ہوتی ابھی، بیکاز نیشنلزم از آلسو ویری اسٹرانگ ان ٹرکی. اینڈ اب انہوں نے ریلیجیوسٹی بھی بڑھا دی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا عمرہ میں بہت کم ملک کے لوگ جھنڈے لگاتے، یہ جھنڈے لے کے خدا کے گھر میں بھی جھنڈا لے کر پھرتے ہیں ترکی کا. میری نظر میں تو بہت ہی بدتمیزی ہے وہ، خدا کے دربار میں آپ اپنے نیشنل جھنڈے کو لے کے پھر رہے ہو. سو دیٹ از اے پرابلم، یہ کہ پبلک نے ان کو ریچٹ اپ کیا ہوا ہے. تو جب تک یہ فلسطین کے مسئلے کو استعمال کر سکے، استعمال کر لیا فلسطین کے مسئلے کو. پھر اسلاموفوبیا کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے. ترکی کی ایک بہت بڑی ادارے نے مجھے انوالو کرنے کی کوشش کی تھی ایک ٹیلی ویژن سیریز میں، they wanted me to write، جو اسلاموفوبیا پہ تھا. جب میں نے اس کے جو براڈ سٹروکس تھے تو میں تو بھاگ گیا، حالانکہ دیٹ واز مائی فرسٹ چانس انٹو شوبز کہ رائٹر، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی بن سکتا تھا. حالانکہ مجھے ڈائریکشن کے کچھ بھی چیزیں نہیں آتی، پروڈیوسر معلوم ہی نہیں کہ پروڈیوسر کرتا کیا ہے. بٹ رائٹنگ از واٹ آئی ووڈ ہیو ڈن، اور نریشن شاید انگریزی میں. لیکن میں دیکھا کہ ان کی جو سیاست تھی، وہ ہر آئیڈیا اور وہ ہر شخص جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہے، وہ اس کو اسلاموفوبک ٹھہرانا چاہتے تھے. یہ نہیں کہ جو اسلام کی توہین کر رہا ہے، اگر کوئی اسلام کی تنقید کرتا ہے نا، دیٹ از ناٹ اسلاموفوبک. اگر کوئی آ کے یہ سوال پوچھتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے، دیٹ از ناٹ اسلاموفوبک. اگر کوئی آ کے کہتا ہے سارے مسلمان چور ہوتے ہیں، دیٹ از اسلاموفوبک. سمجھ رہے نا آپ؟ تو سو بٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو، وہ ٹی وی کا مقصد ہی ایسا تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو یہ کہیں کہ اردوگان از اے ڈکٹیٹر یا اے کے پی از ناٹ ڈوئنگ گڈ، اس کو بھی وہ اسلاموفوبک ٹھہرانا چاہ رہے تھے، وداؤٹ سیئنگ کہ اے کے پی از این اسلامک پارٹی. تو یہ سیاست، دس از ویری سمپل. مطلب یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ پالیٹکس ہے. اگر آپ مطلب یہ موٹر کار کو لے کے اگر آپ رکشے کا روپ دے دیں نا، تو عمران خان کی پالیٹکس بالکل میں آ ہی رہا تھا عمران خان پہ، کیونکہ میں عمران خان کی پالیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں. عمران خان نے اسلاموفوبیا کو بہت زیادہ استعمال کیا، اور جب ڈاکٹر صاحب مزے کی بات بتاؤں، جب عمران خان نے یو این کی اسپیچ میں اسلاموفوبیا کی بات کی، بعد میں جب اس نے اتنا شور مچایا، تو میں ان لوگوں میں سے تھا. میں کہتا تھا اس کو ابھی اس موقع پہ اس چیز کو کنفرنٹیشن پہ نہیں جانا چاہیے ود دا ویسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں بہت سارے اور چیزیں کرنی ہیں، ہمارے اکانومی کے مسئلے ہیں، ہماری یوتھ ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. لیکن عمران خان نے وہ جو ریلیجیوسٹی اور یہ سارا استعمال کیا، تو ہمیں جو یورپین دوست تھے ہمارے، جو ڈپلومیٹک کورٹ تھی اور بہت سارے دوست تھے، وہ کہتے تھے یہ بیسیکلی ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ جب اسلاموفوبیا کی بات کر رہا ہے تو ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہے، فار ایگزامپل اچھا کینیڈا نے اسلاموفوبیا کا ایڈوائزر لگا دیا ہے خاتون کو، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا. پاکستان میں جیسے ملک جو ہے، اچھا سعودی عرب اس پہ خاموش رہتا ہے.
ٹھیک ہے، یو اے ای اس پہ خاموش رہتا ہے، پاکستان جو ہے وہ عمران خان اس پہ چیمپئن بنتا ہے، اور بلکہ جو گلوبل یو این کا ڈے بھی وہ منوایا وہ پاکستان کا، اس میں آئی تھنک وہ کردار ہے، عمران خان نے اس پہ بڑا شور مچایا اور کہا جی اپنے ملک میں جگہ دیا جی. اور ہم نے آپ کو مزے کی بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستان میں اسلام فوبیا کی ڈیفینیشن ہی بدل دی. اس میں انہوں نے عمران خان نے یہ شور مچایا کہ دیکھیں خاتم النبیین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے حوالے سے بہت بڑی قانون سازی امریکہ میں کروا دی ہے، اقوام متحدہ میں. تو وہ جو گاؤں کا بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں ہے بیسیکلی یہ کیا تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کے وہ اپنا براؤنی پوائنٹس لے لیے. سو یہ جو کوشچن ہے عمران خان والا کہ وہ بھی اس چیز کو کرنا چاہ رہا ہے، ترکی بھی کرنا چاہ رہا ہے، اور عربز خاموش ہیں. اور میں بتا دوں اس کا مسئلہ آنسر بہت سمپل ہے. آپ نے کبھی جنرل باجوہ سے سنا ہے اسلاموفوبیا کے بارے میں؟ نہیں، کیونکہ انہیں ووٹ نہیں چاہیے نا پبلک کی. عمران خان کو اور اردوغان کو ووٹ چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل سا ماڈل دیتا ہوں. ان اے ڈیموکریسی جہاں پہ ووٹ میٹرز، اگر کوئی بندہ ریلیجن کو یوز کر رہا ہے نا تو اٹ از ویری کلیئر کہ گورننس اچھی نہیں چل رہی ہے. سمجھے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کے شو پہ میرے آنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے بلائیں گے، ورنہ میں آپ کو بلا ارے یار میں بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، میں بھی فرام دا سیم ٹرائب، یہ چیزیں کرنے لگا، then you are doing a favor for me not because I'm a good analyst but because I belong. Shared identity. تو یہ عمران خان اور اردوغان جب سے ان کے اکنامک پالیسیز وغیرہ فیل ہونے شروع ہوئے، جب سے مذہب کا ڈھنڈورا پیٹا انہوں نے. ورنہ پہلے اگر آپ اوریجنل جا کے دیکھیں جب یہ ورچو پارٹی تھی اور بعد میں AKP بنی، ان کا جو سب سے دو ایشوز تھے نا کہ استنبول میں زبردست گورننس کی تھی ایز اے میئر، اور کرپشن بہت ختم ہو گیا تھا. دو چیزیں تھی. So they were coming across as less corrupt and more effective and more democratic. یورپین یونین میں مین آف دا یورپ ووٹ کیا تھا اردوغان کو because he had made serious steps forward to become part of European Union, اور اس نے جوڈیشری کو بھی انڈیپینڈنٹ بنا دیا تھا. تو he had taken steps forward. جب سارکوزی وغیرہ نے جو روک دیا نا ٹرکی کو EU کا ممبر بننے سے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ بھائی they didn't want 60 to 70 million Muslims inside Europe. ان کو نہیں چاہیے تھا 70 ملین مسلمز آ جائیں گے تو یورپ یہ سارے کے سارے آ کے یورپ میں کام کرنا شروع کر دیں گے. they were worried about that. تو اس سے بھی ہی ریئلائز کہ یہ سینسزم ہے. اور ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی اردوغان نے کہ ڈیموکریسی ایک ٹرین ہے، مقصد نہیں ہے، مطلب اٹس اے ٹول ٹو گو سم ویئر ناٹ اے ڈیسٹینیشن بائی اٹ سیلف. تو جانا کہاں چاہ رہے تھے. سو ہی واز ٹرائنگ ٹو ریوائیو دا آٹومن امپائر وغیرہ. اب آ رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگلے سال 100th اینیورسری ہے آٹومن خلافت ختم ہونے کی. آج سے 10 سال پہلے اگر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو they would have told you کہ he would have announced a new caliphate. وہ اپنے آپ کو خلیفہ اناؤنس کرنے کے لیے like that is where he was going. اب تو خیر ان کے پاس ان کے خود ملک میں ووٹ نہیں ہے. تو یہ جو ریلیجن وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، استنبول کا جو ایشیا کا سائڈ ہے اس کو اسکودار کہتے ہیں. تو مجھے آپ کو یاد ہے جو 2014 میں جب 2012-13 میں جب مسلم بردرہڈ پہ ظلم کرنے لگے تھے CC صاحب، یاد ہے ان کو جیل میں بند کر دیا تھا. ربا مسجد کے باہر تقریباً ایک دن میں 1000 لوگوں کو مار ڈالا تھا، رائٹ. تو ان لوگوں کی لٹرلی جو ہینگنگز وغیرہ وہ میمک کر رہے تھے سڑکوں پر. تو انہوں نے اپنی پبلک کو اتنا ریچٹ کر دیا تھا ایجپٹ کے خلاف کہ ٹرکی was having diplomatic relations with Israel but not with Egypt. اور یہ it had nothing to do with Egypt. It had to do with consolidating the conservative vote at home. تو یہ جو بہت ہی گھٹیا سیاست ہوتی ہے جی کہ آئیڈینٹی پالیٹکس صرف اسی اور اسی صورت میں آتی ہے کہ جب یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب ویل. اگر آپ اکانومی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ انمپلائمنٹ ریڈیوس کیا ہوا ہے، پبلک خوشحال ہے، ان کو صحت مل رہی ہے، دے ہیو اپرچونیٹیز ٹو گرو، تو آپ کو مذہب کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ why do you need to do. اور مدینہ جو بات کرتے ہیں نا عمران خان میں، ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ فرسٹ آف آل دا کانسیپٹ آف مدینہ. آپ کو بتائیے جو خلافت والے they never use the concept of مدینہ.
وہ حضور کی سنت پہ نہیں چلتے, وہ خلیفاؤں کی سنت پہ چلنا چاہتے, بیکاز دیر از اے ڈفرنس, بیکاز مدینہ واز انکلوسو. مدینہ کو اگر آپ جا کے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پڑھیں تو اس میں یہودیوں کو, مسلمانوں کو, اور جو پیگنز تھے, یہ تینوں کو ون امہ کہا گیا. یہ ایک سینٹنس باہر کلیئر, جیوز اینڈ مسلمس آر ون امہ. تو ہمارا جو فرسٹ اسلامک اسٹیٹ بنا تھا اس میں جیوز ویئر ایکول سٹیزنس. یہ باتیں تو نہیں کرتے نا, نہ آپ کی پبلک کرتی, نہ عمران خان کرتے. آپ خود مسلمس کو ایز ایکول سٹیزنس کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے اپنے ہی ملک میں, تو واٹ کاپی کر رہے ہیں آپ مدینہ کا. ان فیکٹ ایوری ٹائم ہی ہیز انووکڈ مدینہ فار ہز پالیٹکس. آپ یہ میرے سے فتویٰ لے لیں, اٹ از بلاسفیمس اگینسٹ حضور. حضور کو وہ بدنام کر رہے ہیں اپنے آپ سے کمپیئر کر کے, ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. It was not like that. ریاست مدینہ میں سب کو equal ٹریٹ کیا گیا تھا. There was no imposition of Sharia on other people. لوگ اپنے مذہب کے ساتھ رہتے تھے, People بالکل صحیح کہا. full freedom تھا اپنی ریلیجن کو پریکٹس کریں. This is not the case. تو یہ جو شارلٹن جو لفظ ہے نا انگریزی میں, that should apply to people جو مذہب کا استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مذہب کا جو استعمال ہے, میں آئی فلی ایگری وتھ یو آن دس. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ فار انسٹنس ایک اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے وہ صحیح کہا کہ بیسیکلی دس از آل, وہ جو بیری بوزن کہتا ہے نا, تو وہ جو نیو پیٹرنز آف گلوبل سیکورٹی میں یہ سوسائٹیل سیکورٹی ہے کہ یہ مائگریشن ہوگی, ایشوز بڑھیں گے, پھر وہ اس ورسز دیم, سیویلائزیشنل ایشوز ہیں, وہ بہت کچھ آ جاتا ہے اس میں. اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیے کیسے ٹھیک کریں اس کو؟ مسلمان بھی کو ایگزسٹ کریں اینڈ the West should also coexist with them. دیکھیے دنیا ایک بن گئی ہے چھوٹا گاؤں. We live in a global village نا. یہ تو کلیشے ہے بٹ اٹ از ریئل. کلیشے میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے کیا تھا, ہم دور دور رہتے تھے, تو جو جاہل رہتے تھے وہ خود اپنی جہالت کا وہ خود شکار بنتے تھے. اب یہ ہے کہ جو جاہل ہیں ان کی جہالت کا شکار وہ بھی ہیں اور ان کے پڑوسی بھی ہیں. سمجھے نا آپ؟ آپ کو پتا ہے ایک افواہ پھیل گئی تھی ساؤتھ افریقہ میں کہ ایڈز سے بچنے کا ایک طریقہ تھا کہ ورجن کے ساتھ سیکس کریں. تو لوگ چھوٹی سی چھوٹی بچیوں کو ریپ کرتے تھے ورجن کی تلاش میں. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ وہ بچیوں کو بھی ایڈز دے رہے تھے ان دا پروسیس, کیونکہ یہ جہالت تھی نا. سو جہالت سے اب یہ ہے کہ نہ صرف وہ جو جاہل شخص ہے, he is not able to treat himself, but he is also abusing others. تو ایٹ این انڈیویجول لیول ہر انسان کو دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے. ایک کہ مذہب کا مقصد ہے ٹو میک یو اے بیٹر پرسن, یعنی ناٹ ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو ہیٹ ادرس. If religion is not making you a better human being, that religion is problematic. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پیپل نیڈ ٹو بیکم مور تھاٹفل, مور لرنڈ. آپ جتنا پڑھے لکھے ہوں گے اور آپ کو جتنے چیزوں کی معلومات ہوں گی, آپ کی ڈیموکریسی اتنا بہتر ہوگا. اسپیشلی ادروائز ورنہ لیڈرز ول سمپلی ابیوز یو اینڈ مس گائڈ یو. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل, اگر آپ تھوڑے دیر آر سم کرسچن ویب سائٹس وغیرہ جو کہتے ہیں کہ مسلمس 25% ہو گئے ہیں امریکہ میں. بالکل جھوٹی باتیں ہیں, 1% سے بھی تھوڑا سا کم ہے. بعض لوگ 8.8 کہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ایسٹیمیٹ کریں تو 1.5, دیٹ از دا رینج مسلمانوں کی آبادی کا, 0.8 to 1.5% آف دا پاپولیشن آف امریکہ. 2% بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اینڈ یو نو کہ بھائی which is the best way place to find statistics in America, آپ چلے جائیں اور پیو اسٹڈیز کو دیکھ لیں, پیو ریسرچ پہ آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو آپ کے پولیٹیشینز پہ دباؤ ڈالے کہ اگر اگلے سلسلے میں مذہب کا سوال انٹروڈیوس کر لے. امریکہ میں نہیں ہے, برطانیہ میں 2011 سے پہلے تک سینسس میں ریلیجن کا سوال نہیں تھا, لیکن the British government now asks the question religion to basically اینڈ یہ کنسپیریٹوریل تھیریز کے بھائی مسلمان ٹیک اوور کر رہے ہیں, 30% 40% ہو گئے ہیں ملک, اس طرح کی جھوٹے باتیں, رائٹ. سو پبلک اگر آپ کی
thoughtful नहीं है, critical नहीं है, तो वो जो charlatan leaders आते हैं उनकी especially ये जो cult figure बन जाते हैं ना, popularity और इस तरह के जो नारेबाजी करके लोगों को push कर देते हैं। मैंने कई तकरीरें देखी हैं इमरान खान की, मुझे लगता है कि सिवाय सूरह फातिहा के 3-4 आयतों के उनको कुछ नहीं आता इस्लाम के बारे में। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और बिस्मिल्लाह, इसके अलावा और कुछ मैं सुना नहीं, पूरा सूरह फातिहा भी नहीं सुनी मैंने पूरी एक बार भी। सो आई हैव अ फीलिंग कि ही इज नॉट गोइंग टू पास एनी एग्जाम ऑन इस्लाम जो आपका 5वीं 6ठी जमात का बंदा पास कर सकता है। ही इज नॉट गोइंग टू पास दैट एग्जाम। और ये बना हुआ है लीडर और इस्लामिक आइडेंटिटी, बस ये वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है हमारा। जी हाँ, दैट इज द होल प्रॉब्लम ना। प्लस तो यू हैव अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट अर्दोगान एटलीस्ट इतनी ब्यूटीफुली पढ़ता है कुरान, ही हैज हैड प्रॉपर, मतलब ही उसकी तालीम हुई हुई है, ही नोस हिज स्टफ, राइट। ये तो बिल्कुल ही डजंट नो हिज स्टफ ईदर। तो आप समझे कि पब्लिक कितनी जाहिल है कि दे आर एबल टू नॉट सी थ्रू दैट। दैट इज माय प्रॉब्लम कि अगर पब्लिक जहालत से हट गए तो मुल्क बेहतर होंगे। एंड पब्लिक शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का मकसद आपको जन्नत में ले जाना नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत कम आपकी जो सड़क पे पॉटहोल्स है वो बनाए, आपको गुंडों से बचाए, चोरों से बचाए, करप्शन से बचाए, आपके बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल पढ़ाए कि वो जाके स्कूल में पढ़े और जॉब्स क्रिएट करे। The purpose of the government, number 1, is material benefits, and number 2, to create the freedom where you develop your spirituality. ये दो ही चीजें हैं। ये नहीं कि आपके ऊपर जबरदस्ती नमाज पढ़ाएं, आपको जबरदस्ती रोजा रखाए, जबरदस्ती जन्नत में नहीं ले जा सकती गवर्नमेंट। दिस इज समथिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड। दावा करना, दूसरे मुल्कों पे मजहब को फैलाना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये आपको करना है, करें आप, बी अ रोल मॉडल, लेट द पीपल फॉलो यू। But to force these kind of things government की policies में, that is not the purpose of the government. आप देखें, आप इतना बुरा हाल है इकोनॉमी का। You think के पाकिस्तान, इमरान खान could not have anticipated कि ये सब आने वाला है down the time, you know, और what measures did he take? ये सवाल पूछें आप उनसे कि भाई आपको नहीं पता था कि ये सारी क्राइसिस आने वाली है, इकोनॉमिक क्राइसिस। what steps did you take to prevent that move forward? 3.5 साल तो हुकूमत थे, और ये गवर्नमेंट भी देखें आप क्या कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये भी वही फालतू पने डिबेट्स, unnecessarily statements। रब्बानी खार के स्टेटमेंट्स देखे at the World Economic Forum, मतलब I had a lot more respect for her and I thought she was a far more serious diplomat than you know, जरदारी भुट्टो से ज्यादा, बिलावल से। बट इट इज द सेम थिंग, बेचारों के पास है ही नहीं कुछ बोलने, क्या बोलेंगे आप? सही कह रहे हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और कोई भी वो पॉपुलर डिसीजंस जो है वो अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लेना चाह रहा। आईएमएफ का प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, बीच में छोड़ते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर प्रेशर आता है। इस दौरान सारा टाइम ज़ाया हो रहा है और वो जो सीरियस मेजर्स हैं वो नहीं लिए जा रहे। बट ये एक अब तो सुना कि टीम आ रही है आईएमएफ की, दैट विल स्टे फॉर 9-10 डेज। लेट्स सी क्या उससे सर आगे होता है। बट ये जो क्वेश्चन है ये रिलीजन का एंड सोसाइटी और ये पॉलिटिक्स में, मैं एक डिस्कशन आपके साथ और करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ ऑन डॉक्टर जयशंकर ने कल रिसेंटली कुछ बातें की हैं दैट वो या सो बट नॉट नाउ, लेकिन लिए वो जो उनकी किताब वाज ट्रांसलेटेड, हाँ मराठी में, आई थिंक पुणे में को कर रहे थे। वी नीड टू डू अ सेपरेट थिंग। और उसमें he actually has a whole section उनकी किताब में, he talked about it, कृष्णा एंड महाभारत। आपने तो उसका रिव्यू भी किया था आपने। yeah so yeah, we should talk about it. It's very interesting points है। but जाते जाते मैं कहता हूँ कि वो रिलीजन की बात नहीं कर रहे थे। He was talking about authentic identity. He was talking about being authentic to your own culture। कि भाई जब भी बैट्समैन का बात आया, विव रिचर्ड, जब भी बॉलर की बात आए, आप यू नो जेफ थॉमसन, अरे भाई कभी शोएब अख्तर, विराट कोहली की भी बात करो। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुकद्दर खान साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।